بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم إبراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته۔ آپ تمام لوگوں کا تحاویہ کے نئے درس میں خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین اس درس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں آج کا درس شروع کرتا ہوں، اور کل جہاں تک عبارت کی تشریح کی جا چکی تھی اس کے آگے امام طحاوی کا جو متن ہے وہ عزیزم ولید سلمہ پڑھ دیں تاکہ اس کے بارے میں پھر مزید گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ عزیزم ولید سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته شفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به۔ حسبک۔ یہ متن جو آج پڑھا گیا ہے بہت اہم مسئلے پر مشتمل ہے، اور عقیدے کا یہ وہ پہلو ہے جس کو لے کر بڑے بڑے فرقے ظہور میں آئے، اور وہ مسئلہ ہے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کا حکم کیا ہے۔ آج کی جو عبارت پڑھی گئی ہے اس میں اس مسئلے کو چھیڑا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل کبائر کے بارے میں امت کے درمیان جو اہل سنت والجماعت کے علاوہ اور باطل فرقے ہیں یا بدعتی فرقے ہیں، ان لوگوں کے اقوال الگ الگ ہیں۔ تو اہل کبائر کا حکم اہل سنت والجماعت کے یہاں، سلف کے یہاں، اہل حدیثوں کے یہاں کیا ہے، اس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے اس فقرے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کبائر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل نہیں کیے جائیں گے۔ لا یخلدون او لا یخلدون، یعنی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے یا جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھے جائیں گے جب وہ مرے ہوں اس حال میں کہ وہ توحید پرست ہوں۔ یعنی اگر توحید ان کی قائم ہے، شرک تک وہ نہیں پہنچے ہیں،
कबायर का इर्तिकाब तो करने वाले हैं, पर अकबरुल कबायर का इर्तिकाब उन्होंने नहीं किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, कुरान करीम ने कहा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इस अकबरुल कबायर गुनाह को यानी शिर्क को नहीं बख्शेगा, उसके अलावा जितने भी कबीरा गुनाह हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके लिए मशीयत होगी उसके लिए माफ भी कर सकता है। जी, तो अगर इसीलिए ये जो इबारत इमाम तहावी ने जिक्र की है ये बहुत नपी तुली इबारत है कि अहले कबायर जो हैं उम्मत मोहम्मद में से वो जहन्नम में हमेशा हमेश नहीं रहेंगे या जहन्नम में हमेशा हमेश नहीं रखे जाएंगे। ला युखल्लदूना या ला यखलुदूना, दोनों एराब पढ़ा जा सकता है। ला यखलुदूना अगर कहेंगे तो वो लोग हमेशा हमेश नहीं रहेंगे जहन्नम के अंदर, और अगर ला युखल्लदून कहेंगे तो यानी उनको हमेशा हमेश उसमें रखा नहीं जाएगा, वो लोग हमेशा हमेश वहां नहीं रखे जाएंगे। इदा मातू वहुम मुवहिदून, बशर्ते कि वो मरे हों इस हाल में कि वो तौहीद परस्त हों, तौहीद के मानने वाले रहे हों। व इल्लम यकूनु ताइबीन, गर्चे वो कबीरा गुनाह जिसके करने वाले थे वो लोग, उनसे तौबा की तौफीक उनको ना मिल सकी हो, तब भी वो जहन्नम में हमेशा हमेश नहीं रखे जाएंगे। बाद अन लक़बुल्लाह आरिफीना मुमिनीन, इसके बाद कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात उन्होंने इस हाल में की हो कि वो अल्लाह की मार्फत रखने वाले हों और ईमान वाले हों। और उसके बाद इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत और हुक्म के ताबे हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो उनको बख्श देगा, उनसे दरगुजर फरमाएगा अपने फضل के जरिए से। इसलिए कि अदल का तकाजा तो यह है कि जो गुनाह किया है उसकी सजा दी जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहेगा तो अपने आदल के बजाय अपने फضل से उनके बारे में फैसला फरमाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जो करार वाकई सजा है वो नहीं देगा जिसके लिए चाहेगा, और जिसको चाहेगा वो देगा। तो जिसे सजा देगा वो उसका आदल होगा, और जिसको माफ कर देगा ये उसका फضل होगा। और ये सब अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है कि किसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत क्या होती है। और जिसके बारे में अल्लाह की मशीयत सजा देने की होती भी है, यानी अदल का तकाजा अगर पूरा किया जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से, तब भी वो जहन्नम में हमेशा हमेश नहीं रहेंगे, बल्कि अपने गुनाहों की जो मुकर्ररा सजा जहन्नम के अंदर जिस मुद्दत तक है वो मुद्दत पूरी करके जहन्नम से निकाले जाएंगे, हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में नहीं रखे जाएंगे। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा मा दून ज़ालिक, जो उससे कमतर गुनाह हैं, जो उससे कमतर गुनाह हैं। किससे कमतर? यानी शिर्क से। इससे पहले शिर्क का जिक्र है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की मग़फ़िरत कभी नहीं करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और बख्श देगा जो इससे यानी शिर्क से कमतर गुनाह हैं। लिमन यशा, जिसके लिए अल्लाह की मशीयत होगी, जिसके लिए वो चाहेगा। व इन शाअ अज़्ज़बहुम फिन्नारि बिअदलिही, और अगर चाहेगा तो उन्हें अज़ाब देगा जहन्नम के अंदर अपने आदल के तकाजे को पूरा करते हुए। सुम्मा युखरिजुहुम मिनहा बिरहमतिही, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जहन्नम से निकाल बाहर करेगा अपनी रहमत से और शफात करने वालों की शफात से, और ये शफात करने वाले अल्लाह के इताअत गुजार बंदे होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब को यानी जो निकाले जाएंगे उनको जन्नत में भेज देगा। और ये इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अहले मारिफत का वली और कारसाज है। दारैन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अपने इनकार करने वालों की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं बनाया, न इस दुनिया में न उस दुनिया में। अहले नुकरती जो इन्होंने कहा इमाम तहावी ने, उसकी शरह की इमाम मुअल्लिक ने तारीख चढ़ाई कि जाहिदीन, अहले नुकरा से मुराद जाहिदीन है, यानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तरह
اقرار کرنے والوں کو ہرگز نہیں بنائے گا۔ الذین خابوا من ہدایتی، وہ انکار کرنے والے جو اللہ رب العالمین کی رہنمائی سے ناکام رہے اور اللہ رب العالمین کی ولایت یا کی کارسازی یا اللہ رب العالمین کی ولایت نہ پا سکے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا کارساز، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ ہم تجھ سے اسی کو لے کر، یعنی اسلام کو لے کر ہم تجھ سے ملاقات کریں، یعنی توحید کو لے کر ہم تجھ سے ملیں، جو توحید انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے ضامن ہے۔ جی، آج کے اس درس میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اہل کبائر کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اہل کبائر، کل اس پر تھوڑی سی گفتگو شاید میں نے چھیڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے اس کو میں نے آج کے لیے ٹال دیا۔ اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو عبارت استعمال کی ہے، اس عبارت پر کچھ ملاحظات ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے سلف کے طریقے پر چلتے ہوئے جس طریقے سے محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے، اس میں انہیں ٹھوکر لگی ہے، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہاں ترتیب وار ہم آگے بڑھیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے پہلے یہ کہا کہ اہل کبائر من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من امت محمد کا جو انہوں نے اضافہ کیا، یعنی امت محمدیہ میں سے جو اہل کبائر ہیں ان کے لیے ایسا حکم ہے جو آگے انہوں نے بیان کیا۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو امت محمدیہ میں سے نہیں ہیں وہ ان کبائر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھے جائیں گے۔ جی، یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ بات ایسے نہیں ہے، اور اس چیز میں یہ چیز محل نظر ہے۔ جی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، کہ جہنم سے نکل جائیں گے وہ تمام لوگ جن کے دلوں میں ایمان کا ذرہ برابر بھی ہوگا، اور ذرہ برابر بھی ایمان رکھنے والے جہنم سے نکالے جائیں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں فرمائی ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کی صبح تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ ایک اصول بیان کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص نہیں فرمایا ہے کہ جس کے دل میں امت محمدیہ میں سے ایمان رہے گا وہ جہنم سے نکالا جائے گا، یخرج من النار۔ ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو علی الاطلاق فرمایا ہے، اور علی الاطلاق کا تقاضا یہ ہے، مطلق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جس نبی کے ماننے والے رہا کیے ہوں، اگر ان کے دل میں رتی ماشا برابر بھی ایمان باقی رہا ہو اور شرک نہ کیا ہو تو وہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ضابطے میں امت محمدیہ کی تخصیص نہیں ہے، اور جب تخصیص نہیں ہے پھر امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ فرمانا کہ وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی تک نہیں بنتی، اس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ کیا یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے واقعتاً یہ قید لگائی بھی ہے؟ اس لیے کہ یہ زیادتی ہوگی کہ اگر امام طحاوی رحمہ اللہ سے یہ قید لگانا ثابت نہ ہو تو ان کی طرف اس چیز کو منسوب کرنا درست نہیں ہوگا۔
یہ غیر منطقی بات ہوگی۔ اگر ہم مخطوطات کو دیکھیں تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ متن طحاویہ کے 3 قدیم مخطوطات، ان کے اندر یہ قید من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قید نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مطبوعہ جو خا کا رمز رکھا ہے جس کا محققین نے، اس کے اندر بھی یہ قید نہیں ہے۔ لیکن امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے متن طحاویہ کے جس نسخے پر اعتبار کر کے شرح لکھی ہے، اس نسخے میں یہ قید موجود ہے، اس نسخے میں یہ قید موجود ہے۔ جی تو اہل کبائر کا معاملہ امت محمدیہ کے اندر بھی اور امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں تھیں ان تمام کے اندر اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی امت محمدیہ کی یہ خصوصیت نہیں ہے بلکہ ان تمام کو یہ چیز شامل ہے۔ جی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کی تحقیق پیش فرمائی ہے۔ جی تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قید کہ اہل کبائر امت محمدیہ کے ان کے لیے یہ حکم ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگوں کو شامل ہے، خواہ وہ امت محمدیہ سے ہونے کا شرف رکھتے ہوں یا پھر وہ سابقہ انبیاء کرام کی امتوں میں سے کسی کی امت رہے ہوں۔ اگر وہ کبائر کا ارتکاب نہ کیے، یہ اگر وہ اکبر الکبائر کا شرک کا ارتکاب نہ کیے ہوئے ہوں تو وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، جہنم سے نکل جائیں گے۔ جی یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو ایک عبارت ہے آگے کہ لا یخلدون اذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائبین بعد ان لقوا اللہ عارفین مؤمنین، عارفین مؤمنین، یہ قید جو حال کی قید لگائی امام طحاوی نے، یہ عارفین کی قید یہ محل نظر ہے۔ عارفین کا جو اضافہ ہے یا عارفین کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور اگر مؤمنین کا جو اضافہ ہے اگر اس کو نہ کیا جائے تو امام طحاوی رحمہ اللہ پر بڑی بھاری گرفت ہو رہی ہے۔ اسی لیے عارفین کے بعد مؤمنین کا اضافہ یہ ضروری ہے، اور عارفین کے بعد مؤمنین بھی سارے نسخوں میں موجود نہیں ہے، لیکن الف با اور غین جو رمز ہے متن طحاویہ کے نسخوں میں سے، جن نسخوں کا ان 3 نسخوں میں عارفین کے بعد مؤمنین کا لفظ اضافہ موجود ہے، اور وہ اضافہ لا بدی ہے۔ اگر وہ اضافہ نہ رکھا جائے تو پھر یہ عقیدہ کہ بعد ان لقوا اللہ عارفین، یہ عقیدہ جہمیہ کا عقیدہ ہو جائے گا، یہ اہل سلف یا اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جہمیہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ رب العالمین کی معرفت رکھنا انسان کو مومن بنانے کے لیے کافی ہے یا انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، اور یہ بہت بھاری قسم کی غلطی ہے، اتنی بھاری کہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے کہ اس قول کو اگر مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی دنیا میں جو ہے وہ کافر بچا ہی نہیں، اس لیے کہ فرعون جیسا شخص بھی اللہ کی معرفت تو اس کو حاصل تھی۔ معرفت کہتے ہیں دل سے، یعنی دل سے کسی چیز کی جانکاری حاصل کرنا یا دل میں کسی چیز کی معرفت حاصل ہونا، تو وہ معرفت تو فرعون کو بھی حاصل تھی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ تو پھر جہنم ہے کس کے لیے اگر ان جیسے لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ جس نے اللہ رب العالمین کو پہچانا اور ایمان اس پر نہیں لایا تو وہ کافر ہے، اس کی معرفت اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف معرفت پر اکتفا جن لوگوں نے کیا ہے وہ جہمیہ ہے، اور ان کا قول
باطل اور مردود ہے. جی اس لیے کہ عارفین کا تعلق دل کی جانکاری سے ہے, دل کی معرفت سے ہے, اور صرف دل کی معرفت وہ ایمان کے درجے میں یا ایمان کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایمان کی تعریف میں یہ تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ ایمان اقرار باللسان, تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کو شامل ہے, اور یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. چھوڑ دو. جی تو جن لوگوں نے صرف دل کی معرفت کو ایمان کے لیے کافی سمجھا یہ جہمیہ ہیں, یہ جہمیہ ہیں. اور جن لوگوں نے دل کی تصدیق کے ساتھ اقرار باللسان کو بھی لازمی سمجھا یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے, اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کا مذہب ہے ایمان کے باب میں, کہ وہ ایمان کی تعریف میں تصدیق بالجنان کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان کو بھی لازم قرار دیتے ہیں. جبکہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہاں پر عارفین کا لفظ استعمال کرنا اور بعض نسخوں میں مومنین کا نہ ہونا یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے عقیدے کے برخلاف جا رہا ہے. امام طحاوی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر انہوں نے اس متن کو لکھا ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب صرف معرفت کے کافی ہونے کا نہیں ہے, یہ معرفت کے کافی ہونے کا عقیدہ جہمیہ کا ہے, جہم بن صفوان, جس کا تذکرہ اس سے پہلے آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور عمومی احناف یہ تصدیق بالجنان کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان کو بھی لازم قرار دیتے ہیں. اور سلف کی بات جہاں تک ہے تو سلف اعتقاد بالجنان اور نطق باللسان کے ساتھ عمل بالارکان اور یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان کا بھی اضافہ کرتے ہیں. یعنی ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب دو چیزوں کو کافی مانتے ہیں ایمان کے لیے, ایک تصدیق بالجنان اور ایک اقرار باللسان. عمل کو وہ ایمان کی تعریف اور حد میں داخل نہیں مانتے, اور یہ آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ مرجئۃ الفقہا کا مذہب ہے جو سلف سے مختلف ہے. ایمان کے باب میں امام طحاوی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر انہوں نے چونکہ اس کتاب کو لکھا ہے, اس لیے ایمان کے باب میں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اور ان کے اصحاب کے مذہب پر ہیں. لیکن یہاں پر انہوں نے اگر عارفین کے ساتھ مومنین کا لفظ نہ مانا جائے, جیسا کہ 3 نسخوں کے اندر دیکھتے ہیں ہم, تو یہ مذہب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نہ ہو کر یہ جہمیہ کا مذہب ہو جاتا ہے, اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اسی لیے مومنین کا اضافہ, عارفین کے بعد مومنین کا اضافہ جو بعض نسخوں کے اندر, بعض دوسرے نسخوں کے اندر متن طحاویہ کے موجود ہے, اس کو ماننا ضروری ہے, اس کو ماننا ضروری ہے. عارفین مؤمنین کہ یعنی عرفان رکھنے والے, یعنی معرفت قلبیہ بھی ہو, اور ساتھ میں ایمان رکھنے والے یعنی اقرار باللسان کے بھی حاملین ہوں, تب ان کے لیے جو ہے یہ بات ہوگی کہ اہل کبائر میں سے اگر ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے. اچھا, یہ بات آپ کو بتائی کہ ایمان کے باب میں جہمیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف تصدیق بالجنان جو ہے وہ ایمان ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. ان کے برخلاف قرامیہ ایک فرقہ ہے. قرامیہ کس طرف گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی ہے, چاہے دل سے تصدیق ہو یا نہ ہو, دل سے اس چیز کو مانا جائے یا نہ مانا جائے. گویا جہمیہ اور قرامیہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. جہمیہ کہتے ہیں کہ صرف دل کی معرفت انسان کو ایمان کے دائرے میں لانے کے لیے کافی ہے. قرامیہ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی ہے, گرچہ دل سے آپ اس چیز کو نہ مانتے ہوں, اور یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں. اور تیسرا جو مذہب ہے
جو مرجئۃ الفقہا کا ہے، جو کہتے ہیں کہ قول باللسان، اقرار باللسان بھی ضروری ہے اور تصدیق بالجنان بھی ضروری ہے، تو یہ مرجئۃ الفقہا کا مسلک ہے جس پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے متن طحاویہ لکھا ہے۔ سلف نہ یہ بات مانتے ہیں، نہ وہ بات مانتے ہیں، نہ وہ بات مانتے ہیں، یعنی نہ کررامیہ کی بات مانتے ہیں، نہ جہمیہ کی بات مانتے ہیں، نہ مرجئۃ الفقہا کے مسلک پہ چلتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سارے نصوص کو جمع کیا، اور سارے نصوص کو جمع کرنے کے بعد ان کو اور ان کا مسلک وسط ہے، اور انہوں نے جو تعریف کی کہ ایمان نہ صرف تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، بلکہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ تصدیق بالجنان بھی ہونا ضروری ہے، اقرار باللسان ہونا بھی ضروری ہے، اور تیسری چیز جوارح کا عمل بالارکان، وہ بھی ضروری ہے۔ اور ان تینوں کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں، جب عمل کو ایمان کی تعریف میں داخل کر لیا، اور عمل انسان کا گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، کوئی جو ہے متقی پرہیزگار آدمی ہے تو وہ کیا نام ہے، حلال اور جائز کاموں کو کرتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، اور فرض کے ساتھ ساتھ، واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو عمل اس کا جب بڑھا تو اس کا ایمان بھی بڑھا، اور جس صاحب ایمان کا عمل کم ہوا، ان کا ایمان بھی ان کثرت اعمال کے مقابلے میں اور اخلاص کے اعتبار سے جو اعمال کا درجہ بڑھتا ہے، اس کے اعتبار سے ان کا درجہ کم ہوا، تو اس اعتبار سے ایمان میں کمی اور بیشی بھی ہوئی، جو باقی سارے لوگ نہیں مانتے، بشمول ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب، اور جہمیہ اور کررامیہ کو تو چھوڑ ہی دیجیے، وہ لوگ ایمان کی تعریف میں چونکہ عمل کو داخل ہی نہیں مانتے، اس لیے کمی اور بیشی کا عقیدہ بھی وہ نہیں رکھتے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کا ایمان اور آج کل کے ایک چوہڑے چمار کا ایمان وہ برابر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، چونکہ وہ ایمان کی تعریف میں صرف اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان کو کافی مانتے ہیں، عمل کو وہ اس سے خارج مانتے ہیں، جبکہ سلف نے سارے نصوص کو اکٹھا کر کے اور اس کے مطابق انہوں نے کیا کہا کہ ایمان تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور ارکان پر عمل، جوارح کے ذریعے سے عمل، ان تینوں چیزوں کو جو ہے ایمان کی تعریف میں داخل مانا، اور نتیجتاً وہ طاعت کے کاموں سے بڑھتا ہے اور معصیت کے کاموں سے گھٹتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ سلف کے یہاں ایمان 5 نون کا مرکب ہے، اور وہ 5 نون کیا ہیں؟ نمبر 1 اقرار باللسان، نمبر 2 تصدیق بالجنان، آپ دیکھیں سب کے آخر میں نون آ رہا ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بطاعت الرحمن، چوتھا یزید بطاعت الرحمن، اور پانچواں ینقص بطاعت الشیطان۔ یہ 5 نون ہیں جن سے ایمان کی تعریف مکمل ہوتی ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو عارفین بعض نسخوں میں آیا ہے، صرف عارفین کہہ کر کے رک گئے، یہ عارفین والا جو قول ہے یہ بڑا خطرناک ہے، یہ جہمیہ کا قول ہے، اسی لیے جو محققین ہیں متن طحاویہ کے، انہوں نے کیا نام ہے، عارفین کے بعد مومنین کا اضافہ کیا ہے۔ آپ کو میں بتلا دوں کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ جو طحاویہ کے سب سے بڑے مشہور شارح ہیں متن طحاویہ کے، خود انہوں نے جس نسخے پر اعتبار کیا ہے اس نسخے میں عارفین کے بعد مومنین کا اضافہ نہیں ہے، اسی لیے امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے وہاں پر کیا فرمایا کہ عارفین کہنے کے بجائے اگر امام طحاوی نے مومنین کا لفظ استعمال کیا ہوتا، یعنی بعد ان لقوا اللہ مؤمنین، عارفین نہ کہہ کر مومنین اگر کہا ہوتا تو یہ زیادہ بہتر تھا عارفین کے بجائے، اس لیے کہ جو اللہ رب العالمین کو پہچان لے اور اس پر ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہے۔ صرف معرفت پر اکتفا کرنا یہ جہمیہ کا قول ہے، اور ان کا قول مردود اور باطل ہے۔ یہ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے لکھا۔ اس سے کیا پتا چلا
کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے جس نسخے پر امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح لکھی ہے اس کے اندر بھی عارفین کا لفظ ہی موجود ہے، مومنین کا لفظ موجود نہیں ہے، جبکہ یہاں پر مومنین کا لفظ ہونا ضروری ہے تاکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو ایمان کے باب میں قول ہے اس قول کے مطابق اس جملے کو مانا جا سکے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کو اپنے مشہور قصیدہ نونیہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے ایمان کے باب میں اس طریقے یہ سارے اقوال پائے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے قالوا واقرار العباد بانه خلاقهم هو منتهى الايمان والناس في الايمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الاسنان، یعنی ان لوگوں کے نزدیک ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے بلکہ ایمان کنگھی کے دانوں کی طرح، کنگھی کے جو دانت ہوتے ہیں ان کی طرح سے سارے لوگوں کا ایمان یکساں درجے پر ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ کن کا ہے؟ یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان کی تعریف میں عمل کو شامل نہیں مانتے، اور یہ عقیدہ سلف کے عقیدے کے برخلاف ہے اور یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد ایک چیز اس متن کے اندر یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہاں پر شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہیں پر کفر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو کفر اور شرک کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے، یا پھر کفر اور شرک دونوں ایک ہی چیز ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ شرک اور کفر اپنے لغوی اشتقاق کے اعتبار سے گرچہ اس میں فرق ہے، لیکن شرعی اعتبار سے شرک اور کفر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر جو دو باغ والوں کا قصہ سورہ کہف کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا والے قصے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ان کا قصہ ذکر فرمایا ہے، اس قصے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کفر اور شرک میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بار کفر سے تعبیر کیا گیا ان کے عمل کو اور دوسری بار شرک سے تعبیر کیا گیا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرعی اعتبار سے شرک میں اور کفر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل کبائر کے بارے میں اب آئیے تھوڑی سی گفتگو یہ ہو جائے کہ اہل کبائر کے بارے میں جو الگ الگ فرقوں کا معاملہ ہے وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل کبائر وہ مومن ہی رہتے ہیں، ان سے ایمان کا لفظ سلب نہیں کیا جا سکتا، وہ کافر نہیں ہوتے بلکہ وہ کیا رہتے ہیں؟ مومن ہی رہتے ہیں۔ البتہ مومن فاسق ہیں، ظاہر سی بات ہے کامل ایمان ان کے ہاں نہیں ہے، کامل ایمان ہوتا تو پھر وہ معصیتوں میں نہ پڑتے، خاص طور سے کبار معاصی میں، تو وہ مومن فاسق ہے، اور اللہ رب العالمین جیسا کہ امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا، اگر وہ اسی حالت میں مر گئے، توبہ کر لیا تو توبہ کرنے کے بعد تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کبیرہ کی کیا بات ہے۔ شرک بھی اگر انسان شرک کر لیتا ہے اور پھر شرک کرنے کے بعد بھی توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، تو کبائر کے معاف ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ تو کبائر کا ارتکاب اگر کوئی کرتا ہے اور توبہ کرنے سے پہلے مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں اصل مسئلہ چل رہا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے مرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد تو پھر وہ کبائر اس کے باقی نہ بچے نا۔ تو ایک مسئلہ اس کو ذہن میں رکھیں آپ کہ اہل کبائر کا حکم جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے معاصی کے ارتکاب کرنے والے ہیں اور بغیر توبہ کے مر گئے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی مشیت میں ہوں گے، اور اللہ رب العالمین اگر چاہے گا
تو ان کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس پر ان کو سزا نہیں دے گا اگر فضل کا تقاضا پورا ہوتا ہے تو، اور اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ رب العالمین ان کو اس پر سزا دے گا، جو اس کی قرار واقعی سزا ہے وہ، یا اس میں کچھ تخفیف کر کے اپنے عدل کے تقاضے کو اگر پورا کرے گا تو۔ لیکن بہر صورت اللہ رب العالمین کے فضل کا مظاہرہ ہو یا کمال عدل یا عدل کا مظاہرہ ہو، ان دونوں صورتوں میں وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش نہیں رہیں گے۔ فضل کا مظاہرہ کرے گا تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر عدل کا مظاہرہ کرے گا تو جہنم میں جائیں گے ضرور، پر وہاں سے پھر نکال لیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہیں گے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ خوارج، معتزلہ اور وعیدیہ عام طور پر جو ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ کیا نام ہے، جہنمی ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ جہنمی ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس باب میں خوارج اور معتزلہ ایک ہی کیا نام ہے خیمے میں ہیں۔ یہ لوگ اہل کبائر کو کافر گردانتے ہیں۔ اب معتزلہ جو ہے وہ اس دنیا میں ان کو کافر نہیں کہتے، بلکہ منزلہ بین المنزلتین پر رکھتے ہیں، اور اخروی انجام کے اعتبار سے خوارج اور معتزلہ دونوں برابر ہیں۔ تو یہ خوارج اور معتزلہ کا مسلک ہو گیا کہ انہوں نے کبائر کا ارتکاب کرنے والوں سے ایمان کا لفظ ہی، یعنی جہنم کو ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ بنا دیا، جنت کو ان کے اوپر حرام کر دیا اہل کبائر پر۔ دوسری طرف مرجیہ ہیں، دوسری طرف مرجیہ، اور یہاں مرجیہ سے مراد وہ مرجیۃ الفقہاء نہیں ہے، جو دوسرے قسم کے عام مرجیہ ہیں ان کا معاملہ ہے۔ تو یہ لوگ اصل میں ان کی اسی لیے اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ لا يضر مع الایمان معصیۃ کما لا ينفع مع الکفر طاعہ۔ یہ ان کا اصول ہے مرجیہ کا، کہ ایمان لانے کے بعد چاہے جتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیں، اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسے کفر کے باقی رہتے ہوئے چاہے جتنی نیکیاں کرے وہ شمار میں نہیں آتی۔ یہ ان کا اصول ہے۔ تو مرجیہ کا جو عقیدہ ہے یہ خوارج اور معتزلہ کے بالکل برعکس۔ خوارج اور معتزلہ ان کو کافر مان کر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں دھکیل دیتے ہیں، جنت کو ان کے اوپر حرام کر دیتے ہیں اخروی معال کے اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے معتزلہ کے ہاں تھوڑا سا انہوں نے فرق رکھا ہے، لیکن اخروی انجام کے اعتبار سے دونوں متفق ہیں، خوارج معتزلہ اور جو عام طور سے وعیدی فرقے ہیں۔ اور ان کے دوسری طرف نقیض وہ مرجیہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معصیتوں کا ارتکاب چاہے وہ کبار معاصی ہوں، ان سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سلف ان دونوں کے درمیان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان رہتے ہوئے کبائر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ ایمان ناقص ہو جاتا ہے انسان کا اور وہ مومن فاسق بن جائے گا۔ اور دوسری طرف خوارج اور معتزلہ جو کبائر کے ارتکاب کی وجہ سے ہمیشگی کے لیے جہنم میں بھیج دیتے ہیں، ان کے بھی خلاف ہیں سلف۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، جب وہ مومن ہے